بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم کلاس پلے گروپ کی آن لائن لیکچر اور کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے قدرتی طور پر 3-4 اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی ہم کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس زبان کو سنتے ہیں، اس کے الفاظ کو سنتے ہیں، اس کے حروف تہجی کو سنتے ہیں، اس کی آوازوں کو سنتے ہیں، ان آوازوں سے شروع ہونے والی چیزوں کے ناموں کو سنتے ہیں، سن کے پھر اس سے ملتی جلتی حروف تہجی کی یا الفابیٹس کی آوازیں نکالتے ہیں۔ فطری طور پر جب بھی کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اصول ہم پیش نظر رکھتے ہیں کہ جب بچہ اپنے اس دنیا میں آتا ہے تو وہ شروع میں چیزوں کو، ناموں کو سننے پر غور کرتا ہے۔ سننے کے بعد جو دوسری حص ہے کسی زبان کو سیکھنے اور سمجھنے میں، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ بچہ دیکھتا ہے، پھر دونوں چیزوں کو ملا کر، سننے کو اور دیکھنے کو ملا کر سمجھتا ہے اپنے دماغ کے اندر کہ یہ کون سی چیز ہے یا کون سی شخصیت ہے۔ مثال کے طور پر جب اس کے سامنے بار بار لفظ ماں دہرایا جاتا ہے اور پھر ماں کی تصویر دیکھتا ہے تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر بچہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو شخصیت مجھے سامنے میرے نظر آ رہی ہے یہ میری ماں ہے۔ تو ابھی وہ بولنا تو شروع نہیں کرتا، لیکن سننے اور دیکھنے سے ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ماں ہے۔ تو پہلا اس کا جو دونوں حصے ملا کر استعمال کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ پکی ہوتی جاتی ہے چیز اس کی نظر میں۔ کوئی اور شکل جب اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو وہ ماں نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی ماں کی شکل ہی جب اس کے سامنے آتی ہے اور ساتھ لفظ ماں آتا ہے تو وہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ماں ہے۔ اب یہ زبان اس میں کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ زبان اگر وہ کسی اردو گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اردو جو بولتے ہیں گھر میں لوگ، تو وہ اردو سیکھ جاتا ہے۔ اگر وہ یورپ کے کسی ملک میں پیدا ہوا ہے، وہاں انگلش بولی جاتی ہے تو وہ انگلش سیکھ جاتا ہے، وہ انگلش میں مدر کہنا سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ دنیا کی کسی معاشرے میں بھی پیدا ہو، چاہے وہ جرمن ہو، فرینچ ہو، چائنیز ہو، رشین ہو، انڈین ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پشتو بولنے والی کوئی فیملی ہو، تو وہ انہی 2 اصولوں یعنی سننے اور دیکھنے کو استعمال کرتے ہوئے شخصیات کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے مہارت، وہ ہے بولنے کی۔ پھر کچھ عرصہ بعد بچہ کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو بھی اس کے سامنے بات کی جائے وہ اس کو دہراتا ہے۔ ابھی اس نے دیکھیں اگر وہ پنجابی گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو پنجابی کے کوئی الفابیٹ نہیں سیکھے، کوئی حروف تہجی نہیں سیکھی، کوئی لفظوں کو لکھنا نہیں سیکھا، ان کی پہچان نہیں سیکھی، چاہے وہ کسی عربی گھرانے میں پیدا ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، چائنا میں پیدا ہوا ہو،
رشیا میں ہوا ہو، تو جو ہم کلاس میں کوئی زبان سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے، تو ویسے ایک فطری طور پر وہ زبان نہیں سیکھتا، وہ پہلے سنتا ہے، پھر دیکھتا ہے، اور پھر تیسرا مرحلہ ہے وہ بولتا ہے، اور تیسرے مرحلے کے بعد جب تینوں مہارتیں اکٹھی وہ استعمال کرتا ہے، چیزوں کے نام سیکھ جاتا ہے، چیزوں کو دیکھ کے ان کا نام بلانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر چوتھا اور آخری مرحلہ آ جاتا ہے اس کو لکھنے کا۔ پھر لکھنے کے لیے، کوئی بھی زبان لکھنے کے لیے اس کے الفابیٹس، اس کے حروف تہجی جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ حروف تہجی سیکھتا ہے، ان کو لکھنا سیکھتا ہے۔ پھر جو ان حروف تہجی کی یا الفابیٹ کی آوازیں ہیں، وہ آوازوں کے حساب سے سیکھتا ہے۔ وہ اگر وہ انگلش سیکھ رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں نے کسی ک سے شروع ہونے والا کوئی لفظ بنانا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ ک جو الفابیٹ ہے، حروف تہجی ہے، حرف ہے، وہ کیسے لکھا جاتا ہے، وہ اس کی شکل پھر بناتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اس نے کوئی لفظ سے شروع ہونے والا کہنا ہے تو وہ سیکھتا ہے، مدر کہنا ہے، اس نے مین کہنا ہے تو وہ سیکھتا ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ جب وہ حروف تہجی سیکھ جاتا ہے تو حروف تہجی سے، الفابیٹ سے وہ پھر ورڈز بناتا ہے، الفاظ بناتا ہے، الفاظ سے پھر وہ فقرے بناتا ہے، فقروں سے وہ پیراگراف لکھتا ہے، پیراگراف سے پھر وہ ایسیز لکھتا ہے بڑے بڑے، اور پھر وہ کتابیں لکھتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، چاہے وہ کسی بھی معاشرے میں پیدا ہوا ہو، اس طرح کا ذہن دیا ہے کہ وہ بڑی ذہانت کے ساتھ، بڑی عقل کے ساتھ جو ہے، اور بڑی مہارت کے ساتھ چیزوں کو بہت جلدی سمجھتا بھی ہے اور سیکھتا بھی ہے۔ تو یہ 4 اصول ہم پیش نظر رکھیں گے آپ کو سکھانے میں بھی۔ پہلے کوئی بھی زبان آپ کو سکھائیں گے، بنیادی کام آپ کا یہی ہوگا کہ 2 آپ زبانیں سیکھیں گے۔ اس کلاس میں جو پلے گروپ ہے اس میں اردو کے لیسن میں آپ اردو کے الفابیٹ سیکھیں گے، اردو کے حروف تہجی سیکھیں گے، اردو کے حرف کن آوازوں سے بنتے ہیں، اور پھر آگے ان کے حروف سے ان کے الفاظ کیسے بنتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ پھر اسی طرح انگلش کے الفابیٹ کی آوازیں سیکھیں گے، اور الفابیٹ سے ان کے ورڈز کیسے بنتے ہیں وہ سیکھیں گے۔ اور تیسری چیز جو آپ سیکھیں گے اس کلاس میں وہ ہے میتھمیٹکس، ریاضی۔ وہ آپ گنتی سیکھیں گے، اگین کاؤنٹنگ، اس کے کاؤنٹنگ کے اپنے الفابیٹس ہیں، اس کے اپنے ڈیجٹس ہیں، ان کی شکلیں سیکھیں گے کہ ان کی شکلیں کس طرح ہوتی ہیں، یہ آپ سیکھیں گے تینوں سبجیکٹس میں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو فطری اصول ہے زبانوں کو سکھانے کا، کہ پہلے سننا، پھر دیکھنا، پھر بولنا، اور آخر میں لکھنا، تو اس اصول پر عمل کیا جائے تاکہ آپ فطرت کے زیادہ قریب رہ کر زبانوں کو سیکھ سکیں اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔